کیا تماشا بن گیا. دین تو دین رہا, دنیاوی قانون کا بھی ٹھٹھا اڑایا جا رہا کہ ایک مقدمہ ہے ابھی عدالت میں جانا, اس کے بارے میں پہلے ہی اعلان ہو رہے ہیں صدر مملکت کی طرف سے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ بے گناہ. اب ایک جسٹس ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے ان کا بیان تھا, انہوں نے کہا اب کہاں چالان پیش ہوگا اور کون سی عدالت کو فیصلہ دے گی, فیصلہ تو ہو گیا, اب سارا معاملہ ختم, نہ کوئی کیس بنے گا نہ. تو ظلم کی انتہا ہے, بالکل ظلم کی. ملک آئے اس ارادے سے اسی لایا گیا, لائے اس نیت سے گیا کہ اس ملک کو برباد کر دو, انڈیا کے ساتھ مل دو, سرحدیں ختم کرو. کیا ہو رہا, وہ ایک عورت بدماش ہو گئی, وہاں انہیں بوسے دیے ہیں فلم میں, وہ بھی بیان دے رہی کہ کیا بگڑ گیا اگر میں بوسے دے کر ہی صلح کرا دوں اور یہ مل جائیں گے آپس میں ہندوستان پاکستان. حد ہو گیا, فتح کر رہے ہیں کشمیر کو. وہ میرے بوسہ دینے سے اور چمیاں دینے سے کیا بگڑ گیا, اس کا بھی بیان ہے, وہ بھی اسی کی. توبہ توبہ, یہ دیکھ لیں کدھر لے جا رہے ہیں. اب وہ عدل و انصاف کہاں گیا جو اللہ کے دین نے ہمیں بتایا, جو ہمیں کتابوں میں ملا کہ مصر میں دوڑ ہوئی, گورنر مصر تھے, فاتح تھے حضرت عمرو بن العاص, ان کا بچہ بھی تھا دوڑ میں شریک, تو ایک دوسرا آدمی بھی تھا, اس کا گھوڑا آگے نکل رہا تھا. اس نے محمد نے, گورنر کے بچے نے چابک مار دیا اس کے گھوڑے کو کہ میں جیتوں یہ ہار جائے. تو اس پر جھگڑا ہو گیا. تو مقدمہ آیا جب حضرت عمرو بن العاص کے پاس, اس نے کہا آپ کے بچے نے خواہ مخواہ میرے گھوڑے کو بھی روکا اور میرے بھی چابک مارا, تو بجائے بدلہ لینے کے آپ نے نا اس کو ٹال دیا, کوئی بات نہ سے. وہ مدینہ منورہ پہنچ گیا, حضرت عمر رضی کو جا کر بات بتائی کہ دوڑ میں ہم شریک تھے, اس کا گھوڑا ہار رہا تھا, میرے گھوڑے کو چابک مار کر اس کے پیچھے کیا اور ساتھ مجھے بھی چابک مارے, تو کوئی فریاد نہیں سنی. آپ نے بھیج دیا قاصد کہ عمر کو بھی لے آؤ, فاتح مصر اور اتنے بڑے صحابی بیٹا بھی لے آؤ. جب پیش ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ ایسا سنا میں نے, تم نے سزا دینے کی بجائے اس کو ٹال دیا. اور ساتھ ہی یہ بات کہی, حکیم صاحب نے بہت اچھی بات بیان کی رسول اللہ کی, آپ نے جنت کی جوان عورتوں کی سردار آپ کی لفظ فرمایا فاطمہ نے چوری کی ہوتی میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا, تم اس فاطمہ مخزومیہ کو رو رہے. تو حضرت عمر رضی نے یہ بات کی سنہری حرفوں میں لکھنے کی قابل کہ متا تعبدون الناس وولدتہم امہاتہم احرارا, ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا لوگوں کو, تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا لیا کہ یہ تمہارے غلام پیدا ہوئے. ان کی ماؤں نے جب جنا تھا تو تمہاری غلامی کا ٹھپا لگوا کر آئے ہیں کہ تمہارے غلام ہے, یہ انصاف کیوں نہیں کیا. کہا چابک لے, چابک دیا اور کہا اس محمد کے سر پر مارو بیٹے کے. ہاں, اور ساتھ ہی یہ کہو کہ لے, جب اس نے چابک مارا تھا تو کہا تجھے پتہ ہے میں گورنر مصر کا بیٹا ہوں, چابک مارو اور ساتھ ہی کہو کہ لے اوے گورنر مصر کے بیٹے, سر پر ٹھوک. اور بعد میں کہا یہ عمر بیٹھا اس کے سر پر ہی مار. تو اس نے کہا نہیں حضرت میرا انصاف ہو گیا, اب میں کیوں ان سے فرمایا تیری مرضی ہے, ورنہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے سر پر بھی ایک دو پڑ جاتی نا تو ان کا دماغ درست ہو جاتا کہ اسلام میں یہ گورنر حاکم کوئی چیز نہیں, یہ نوکر ہیں جو کام کے لیے آگے بٹھائے ہوئے ہیں, یہ لوگوں کے مالک نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ جو جی چاہے کرے. جس امت کو یہ ورثہ ملا, یہ جائیداد ملی, اب اس سے محروم کر کے ایسی وادیوں میں لے جا رہے ہیں کہ چلو تم کمبختو عمل نہیں کر سکتے, اس کو برباد کرنے پر کیوں چلے. یہ میراث قائم تو رہنے دو, کبھی کوئی آئے گا اللہ کا بندہ تو یہ احساس ہوں گے, لوگوں کے خیال تو رہے, عقائد اور نظریات بدل رہے. اور وہ بات صاحب نے فرمائی نا, ان کی ہمیشہ سے یہی کفار کی عادت ہے جو بے دین ہے نا, اساطیر الاولین, کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں, افسودہ ہیں, روشن خیال بنو, جدت پسند بنو. انبیاء کی تعلیم کو کہتے ہیں یہ پرانے افسانے. بھائی پرانی ہونے سے کوئی بات غلط ہو جاتی, اگر کہا جائے کہ سچ بولنا ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام سے شروع کیا ہے اس بات کو, قیامت تک یہ ٹھیک ہی رہے گی. اگر ہم کہتے ہیں کہ آگ گرم ہے پانی ٹھنڈا تو یہ چیزیں بدل جائیں گی. زمانہ ایک, حیات ایک, کائنات بھی ایک, حدیث بے خبراں, قصہ قدیم و جدید. بیوقوف کہتے ہیں یہ پرانی ہے, یہ نئی پرانی چیزیں دنیا کی ہوتی ہیں, جو اقدار ہیں, ویلیوز ہیں, اصول ہیں, وہ بھی کبھی نئے پرانے ہوتے ہیں. سچ ہمیشہ اچھا ہے, جھوٹ برا ہے, انصاف نیکی ہے, ظلم برائی ہے, یہ چیزیں بدلتی نہیں. جو ان کو بھی بدلنے پر تل جاتے ہیں نا, وہ تو دنیا کو ایک تماشا بنا دیتے ہیں, کوئی قانون ہی نہیں, کوئی اصول نہیں. گئے گزرے زمانے میں بھی دین کا جو اثر تھا وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں, دیکھا آپ نے
سطوت آئین پیغمبر نگر، اللہ کے رسول کے دین کا رعب دیکھ، یافت مورے بر سلیمان ظفر، ایک کیڑی سلیمان پر فتح پا گئی، مقدمہ ایک طرف حضرت سلیمان سمجھ لو، ایک طرف چونٹی۔ کیا تھا معاملہ کہ سلطان مراد ٹرکی کا سلطنت عثمانیہ کا بہت جابر سلطان تھا، تو مسجد تعمیر کرائی، دیکھنے گیا، پسند نہیں آئی، بادشاہ کی طبیعت مطلق العنانی جو تھی، معمار سے کہا ہاتھ نکال، اس نے ہاتھ نکالا، کاٹ دیا۔ اس بیچارے کو یہی سوجی، وہ قاضی کے پاس چلا گیا، شرعی عدالت میں قاضی بیٹھا، گئے گزرے زمانے میں بھی، اس نے جا کر کہا میرے ساتھ سلطان نے یہ کیا، قاضی نے پروانہ جاری کر دیا کہ عدالت میں پیش ہو۔ اب یہ یورپ بھی کہتا ہم نے مساوات اور آزادی دنیا کو دے دی، وہ ابوالکلام ٹھیک کہتے، کہاں ہے آزادی؟ اب بھی بادشاہ مستثنیٰ عدالت میں نہیں حاضر ہوگا، پارلیمنٹ کہہ دیتی ہے کوئی عدالت نہیں اس کو برداشت نہیں، صدر پر کوئی مقدمہ، کہاں ہے وہ حریت راضی؟ وہ اسلام تھا جہاں حضرت عمر پیش ہوتے تھے۔ جب وہ بلایا، رنگ شاز حیب سے قرآن پڑھی، جب پروانہ سنا تو بادشاہ کا رنگ قرآن کے رعب سے اڑ گیا، اس نے کہا اب تو قیامت آ گئی، ہاتھ کٹ جائے گا، قرآن نہیں چھوڑے گا میں۔ پیش ہو گیا، قاضی نے پوچھا کہ یہ ہاتھ کٹا ہے اس کا، یہ مظلوم میرے سامنے کھڑا ہے، اس نے کہا ہاں میں نے کاٹ دیا۔ اس نے کہا پھر بادشاہ کا خون جو ہے نا، خون شاہ رنگی طرز معمار نے، معمار کے خون سے آپ کا خون جو زیادہ سرخ نہیں ہے، نکالو ہاتھ۔ قرآن کہتا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، دنیا اسی وقت تک آرام سے رہ سکتی جب تو بدلہ لیا جائے، نکالو ہاتھ، نکال دیا ہاتھ، بے بس ہو کر۔ اتنا بڑا سلطان، پوری مسلمان دنیا اس کے تابع اس وقت، رحم آ گیا، معمار کو رحم آ گیا، اس نے کہا قاضی صاحب میرا انصاف ہو گیا، میں ہاتھ نہیں کٹوانا چاہتا۔ قاضی نے کہا یہ بھائی آپ کی مرضی ہے، آپ اگر چاہتے ہیں بغیر کسی جبر و اکراه کے تو میں مانتا ہوں قرآن نے آپ کو حق دیا، ورنہ یہاں شاہ مراد کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ شاہ مراد کا آتا ہے کاٹ دوں گا۔ اس پر وہ پھر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سطوت آئین پیغمبر نگر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کا رعب دیکھ، یافت مورے بر سلیمان۔ وہ بیچارہ کیا تھا؟ چونٹی تھا، یہ سلیمان تھا وقت کا، مگر بے بس ہو گیا قانون۔ مگر یہ ظالم بالکل یہ ساری اقدار اصول برباد کر دینا چاہتے ہیں، مگر کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ اپنے دین کا محافظ، اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تک دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم نہیں نہ آتے علیہ السلام، اس وقت تک کوئی نہ کوئی گروہ کسی نہ کسی ملک میں رہے گا، لوگ ان سے لڑائیاں کرتے رہیں گے مگر ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکیں گے، وہ دین کا جھنڈا جو نا اس کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے، لے کر چلے آئیں۔ بالکل تیاری تو اس کے لیے، مگر آپ بے فکر ہیں اس کا قاتل بھی آ جائے گا، اللہ وقت پر نا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نازل کرے گا، امت کو بھی توفیق دے دے گا، ہمیں بھی ایک لیڈر مل جائے گا جو پہلے ہی میدان کر دے گا ہمارا امام المہدی، سٹیج ٹھیک ہو جائے گا، وہ آ جائیں، کام تو ہوگا، مگر ہمیں بہرحال اس وقت تک جو ہمارے بس میں وہ تو کرنا ہی چاہیے۔ ہم سو جائیں تو پھر تو یہ لٹیرے سب کو لوٹ کر لے جائیں، اللہ مدد کرے گا، بالکل اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا، بڑے بڑوں کو اس نے پکڑا، چھوڑے گا نہیں۔ مگر وہ کوثر، اب اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کرے، نیازی مرحوم، اس نے کچھ اشعار لکھے تھے جب وہ جماعت میں تھا، تو اس وقت چلا گیا نا، شادی ہوئی تھی مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہوئی تھی، تو پہلی عید ہی جیل میں آئی، تو پھر اس نے زرِ گل تو اس کا دیباچہ مولانا اسرائیل صاحب نے لکھا تھا کہ بھائی مجھے شاعری سے دلچسپی نہیں، مگر اس کے شعر تو بالکل ایسے ہی جیسے میرے اپنے دل کی واردات، بولتا تو اچھا تھا لکھتا، تو اس نے یہ بات کہی تھی، عروس دہر سنا ہے کہ چند دیوانے، زمانے کو مخاطب کر کے کیا ہے، زمانے کی دلہن، زمانے کو دلہن کا نا، عروس دہر سنا ہے کہ چند دیوانے، لہو کے عطر سے گیسو تیرے سنوار آئے۔ کچھ دیوانے نکلتے رہے جن کو لوگ سمجھاتے رہے کہ مر جاؤ گے، کیا لوگے تم، حالات خراب ہیں، کوئی تمہارا ساتھی نہیں، مگر وہ دیوانے جو تھے نا، لہو کے عطر سے اپنا خون دیا اور وہی عطر بن گیا زمانے کا، پھر دین بچا رہا۔ عروس دہر سنا ہے کہ چند دیوانے، لہو کے عطر سے گیسو تیرے سوار آئے، حیات خضر بھی ہو ان کے عوض نہیں منظور۔ ہاں، حضرت خضر کی عمر بھی مل جائے، وہ نہیں، ہم نہیں سودا کر، حیات خضر بھی ان کے عوض نہیں منظور، وہ چند روز جو زندہ میں ہم گزار آئے۔ دین کے لیے قید میں گئے،
کوئی چوری نہیں کی تھی، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، دین کے لیے ان لوگوں نے بند کر دیا۔ باقی بات تو یہی ہے کہ دین کے راستے میں آدمی کو کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ اس کی بڑی قدر کرے گا کہ میرے دین کے لیے غریب کو ستایا گیا۔